بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ معزز سامعین اور سامعات، جادو کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ عدم برداشت کی وجہ سے حسد، کینہ، بغض ایسے مسائل بہت زیادہ ہمارے ہاں آ چکے ہیں۔ تو حسد کی وجہ سے، کسی سے دشمنی کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے جب ظاہری طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہ دوسرا رستہ اپناتے ہیں کہ جادو کے ذریعے، تعویذ کے ذریعے کسی کو دبانا، گرانا اور اس سے اپنی دشمنی اور انتقام لینا۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی مقامات میں جادو اور جادوگروں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے بھی احادیث میں جادو کا اور اس کا حل بتایا۔ آج بہت سے لوگ ہیں کہ گھر سے کوئی تعویذ نکل آئے، بچی ڈر جائے، کسی کو دورہ پڑ جائے یا پھر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو، وہ فوراً بھاگتے ہیں کہ کوئی معالج مل جائے، کوئی عامل مل جائے، کوئی علاج والا مل جائے۔ تو آج بہت سے ہی جعلی پیر موجود ہیں، جو جعلی معالج ہیں، انہوں نے بھی روحانی معالج اپنے ساتھ لگایا ہے۔ تو جس طرح پہلے بھی وضاحت کی کہ وہ ایمان بھی لوٹتے ہیں، پیسہ بھی لوٹتے ہیں اور عزت بھی لوٹتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے احادیث میں بہترین جادو کا حل بتایا ہے۔ اب جادو کی بنیادی طور پر 4 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک جادوگر عام طور پر جو جادو کرتا ہے وہ 4 مقصد میں سے کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ 4 قسمیں۔ ایک وہ قسم ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان کی، جس کو کہتے ہیں جدائی کا جادو۔ جدائی کا جادو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دینا، یا 2 بھائیوں کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان جدائی کروانا۔ یہ جادو کی بڑی خطرناک صورت ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں نا، جادو کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں، کہ فرمایا کہ اللہ نے وہ جو ہاروت ماروت آزمائش کے لیے بھیجے تھے، تو لوگ ان سے ایسا فن سیکھتے کہ جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان فرق، جدائی ڈالتے۔ حدیث میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابلیس کا جو تخت ہے وہ پانی پر ہے۔ وہ روزانہ اپنے اس کے جو چیلے ہیں ان سے وہ پوچھتا ہے کہ آج کیا کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروا دی فلاں سے، کوئی کہتا ہے کچھ نہیں کیا۔ ایک آ کر کہتا ہے میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان میں حائل ہوا، یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ تو ابلیس اٹھ کر اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تم نے کیا کرنے والا کام۔ تو یعنی کہ شیطان سب سے زیادہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی جدا ہو جائے، طلاق ہو جائے، رشتہ ختم ہو جائے، کیونکہ میاں بیوی 2 خاندان جڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو توڑنا چاہتا ہے۔ تو یہ جادو کی ایک قسم ہے، اور یہ بنیادی قسم ہے جو قرآن نے بھی بیان کی۔ اور آج یہی وجہ ہے بہت سے گھروں میں یہ مسائل ہیں کہ بڑی ہی محنت سے تغدو کے بعد رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا ایک رشتہ بنتا ہے، لیکن ٹوٹتے پتہ ہی نہیں چلتا، طلاق کہہ دی ہے۔ انشاءاللہ آگے سلسلہ نکاح کے معاملات اور طلاق کے بڑے اہم مسائل جو آج معاشرے کی ضرورت ہے وہ بھی بیان ہوں گے۔ تو بہرکیف یہ جادو کی ایک پہلی قسم ہے کہ یہ جو مسئلہ بن جاتا ہے، گھر میں ناراضگی ہو گئی جس وجہ سے نوبت جدائی پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری ہے محبت کا جادو۔ وہ عموماً عام طور پہ عورتیں کرواتی ہیں اپنے شوہر پر کہ یہ ہمارا ہی ہو کر آ جائے۔ جس طرح کہ عاملوں نے اشتہارات بھی دیے ہوتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں پر، وہ جادو کروایا جاتا ہے تاکہ شوہر اپنے ماں باپ کو بھی بھول جائے۔ اس جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بہت سے جوان اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے،
اپنے بہن بھائیوں سے کٹ جاتی ہیں، وہ بیوی کے ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن یہ کہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دیں، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں، مطلب کہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ یہ محبت کا جادو ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری جادو کی قسم ہے رکاوٹ کا جادو۔ کو کرنے والا اس لیے کرتا ہے کہ اس کا کاروبار نہ چلے، وہ بڑی کوشش کرتا ہے، بہت پیسہ لگاتا ہے، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار میں رکاوٹ۔ یا اسی طرح شادی کی رکاوٹ، کہ ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ ہے، تعلیم بھی ہے، مال بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے، پھر بھی کئیوں کا رشتہ نہیں ہوتا، 5 سال 10 سال۔ وہ جادو کا اثر ہوتا ہے کہ وہ رکاوٹ کا جادو، شادی نہ ہونا، کاروبار نہ چلنا یا دیگر مسائل، یہ رکاوٹ کا جادو۔ اور چوتھی قسم ہے آنکھوں پر جادو۔ آنکھوں پر جادو، قرآن نے اس کو بہت بڑی قسم قرار دیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے کی، فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جو جادوگر تھے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا کہ دیکھنے والوں کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے پھینکی تھی وہ سانپ لگتے تھے، لیکن حقیقتاً وہ سانپ نہیں بنے تھے، وہ رسی اور لاٹھی ہی تھی، صرف دیکھنے والے کو یہ دکھائی دیتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں مداری والے کرتے ہیں، ایک پتھر منہ میں ڈالیں گے 10 نکالیں گے، اس طرح کے جو شعبدہ بازی ہیں، یہ آنکھوں پر جادو۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 2 چیزیں سمجھائیں، ایک پیچھے بیان کی کہ فرمایا والا یفلح الساحر حیث آتا، جادوگر جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز اللہ نے فرمائی کہ جو سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، دنیا کے سارے جادوگر جمع ہو جائیں، جادو کریں، ٹونا کریں، جو کرتب کر سکتے ہیں کریں، فرمایا اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے کہ جادوگر جو مرضی کر لے، گھر سے تعویذ نکل آئے ہے، کوئی کھوپڑی نکلے، سوئیاں لگی ہوں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں ہونے لگا، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہونے لگا۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے اور کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مزید انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی آئندہ سلسلے میں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ بہترین حل جو ہے اس کی مزید 2 چیزیں، پچھلی دفعہ ایک چیز بیان کی تھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور آج کے درس میں ہے ایک تو سورۃ البقرہ پوری۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، یعنی گھروں میں سورۃ البقرہ کا اہتمام کرنا، کوشش ہو کہ خود تلاوت کریں، نہیں تو آج کل دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو ایک حدیث کے تحت ہے کہ اگر شیطان موجود ہے وہ بھاگ جائے گا، دوسری حدیث کا مطلب ہے کہ وہ داخل ہی نہیں ہوگا، سورۃ البقرہ کا اہتمام۔ اور دوسری چیز ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، سنن ترمذی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بار یہ دعا بولتا ہے، 3 بار یہ دعا بولتا ہے نا صبح کے وقت، تو شام تک اس پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ شام کو بولتا ہے، صبح تک نہیں۔ تو اگر ہم ایمان اور یقین سے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جادو سے، شیطانی عمل سے بچائے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بہترین کلمات ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے کہ 3 بار جو ان کا ورد کرتا ہے صبح ٹائم اور شام ٹائم، وہ مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کے ساتھ، الذی لا یضر مع اسمہ شیء، کہا وہ اللہ کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، فی الارض، زمین میں بھی، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، وہو السمیع العلیم، کا وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس لیے ایک تو جادو کی قسمیں بیان کی گئی، ان کو مد نظر رکھا جائے۔ دوسرا یہ اہم بات بتائی گئی کہ جادوگر کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ہم اپنے ذہنوں پر سوار نہ کریں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے اذن کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں 2 حل دیے گئے، ایک تو سورۃ البقرہ کا اہتمام
اور دوسرا اس وظیفے کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے فضل سے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں آئیں گی۔ مزید انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل و اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات دلائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، ہم سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔